تو اس کے گھر آنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ جب کبیر پہلی بار ریا کے گھر آیا تھا تو آسمان نے اس پر گولی چلائی تھی۔ ریا کہتی ہے میں نے خود کبیر پر گولی چلائی، اب اگر تم مجھ پر گولی چلاؤ گے تو کبیر کو وہ گولی کھانی پڑے گی، یہی ہمارا حساب چکتا ہوگا۔ کیونکہ ویورز آپ دیکھیں گے کہ کبیر کی ماں ریا کو کہے گی کہ وہاں پہ کبیر پر گولی چلی تھی، تو یہ جواب دے کر وہ چپ ہو جائے گی۔ گفتگو میں تلخی بڑھ جاتی ہے، کوئی ریا اور کبیر پر حسد کا الزام لگاتا ہے، جس پر ریا تیز لہجے میں جواب دیتی ہے۔ ریا یاد کرتی ہے کہ وہ پہلے کتنے خوش اور بے فکر تھی، اس کی پوری دنیا صرف ایک کار میں سمٹی ہوئی تھی۔ اسی دوران ایک رومال کا قصہ سامنے آتا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ ریا کی ماں پوچھتی ہے یہ کس کا رومال ہے، اس سے مرد کی خوشبو آ رہی ہے۔ ریا کو یاد دلایا جاتا ہے کہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ اگر کبھی کچھ ہوا تو وہ سب سے پہلے بتائے گی۔ ریا انکار کرتے ہوئے کہے گی ایسا کچھ نہیں ہے، تم بس مجھے متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ کبیر ہنستے ہوئے کہتا ہے اور مجھے تمہیں متاثر کرنے کے لیے اور کیا کرنا چاہیے؟ ریا مسکراتے ہوئے جواب دیتی ہے کوشش کرتے رہو، میں بتا دوں گی جب ہاں کہوں گی۔ بعد میں جب ریا کبیر کے گھر جاتی ہے تو کبیر کی ماں بتاتی ہے کہ جب کبیر ریا کے گھر آیا تھا تو ماں نے اس پر گولی چلائی تھی۔ ریا جواب دیتی ہے کہ گولی اس نے خود چلائی، اور اگر کبیر کبھی اس پر گولی چلائے تو وہ گولی ماں کو لگے گی۔ اس طرح کبیر اور ریا کے درمیان بات چیت چلتی ہے، محبت کی دومانی، انا اور قربانی کی کہانی۔ اس ڈرامہ سیریل کی کہانی سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل اگلی قسم میں آپ دیکھیں گے ریا نے کبیر سے کہا ایک دن تمہیں ہمیشہ کے لیے اس کمرے میں میرے ساتھ آنا ہوگا ورنہ کبیر زندہ نہیں بچے گا۔ ریا نے یاد دلایا کہ کبیر کے پاس تو اس کے گھر آنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ جب کبیر پہلی بار ریا کے گھر آیا تھا تو آسمان نے اس پر گولی چلائی تھی۔ ریا کہتی ہے میں نے خود کبیر پر گولی چلائی، اب اگر تم مجھ پر گولی چلاؤ گے تو کبیر کو وہ گولی کھانی پڑے گی، یہی ہمارا حساب چکتا ہوگا۔ کیونکہ ویورز آپ دیکھیں گے کہ کبیر کی ماں ریا کو کہے گی کہ وہاں پہ کبیر پر گولی چلی تھی، تو یہ جواب دے کر وہ چپ ہو جائے گی۔ گفتگو میں تلخی بڑھ جاتی ہے، کوئی ریا اور کبیر پر حسد کا الزام لگاتا ہے، جس پر ریا تیز لہجے میں جواب دیتی ہے۔ ریا یاد کرتی ہے کہ وہ پہلے کتنے خوش اور بے فکر تھی، اس کی پوری دنیا صرف ایک کار میں سمٹی ہوئی تھی۔ اسی دوران ایک رومال کا قصہ سامنے آتا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ ریا کی ماں پوچھتی ہے یہ کس کا رومال ہے، اس سے مرد کی خوشبو آ رہی ہے۔ ریا کو یاد دلایا جاتا ہے کہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ اگر کبھی کچھ ہوا تو وہ سب سے پہلے بتائے گی۔ ریا انکار کرتے ہوئے کہے گی ایسا کچھ نہیں ہے، تم بس مجھے متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ کبیر ہنستے ہوئے کہتا ہے اور مجھے تمہیں متاثر کرنے کے لیے اور کیا کرنا چاہیے؟ ریا مسکراتے ہوئے جواب دیتی ہے کوشش کرتے رہو، میں بتا دوں گی جب ہاں کہوں گی۔ بعد میں جب ریا کبیر کے گھر جاتی ہے تو کبیر کی ماں بتاتی ہے کہ جب کبیر ریا کے گھر آیا تھا تو ماں نے اس پر گولی چلائی تھی۔ ریا جواب دیتی ہے کہ گولی اس نے خود چلائی، اور اگر کبیر کبھی اس پر گولی چلائے تو وہ گولی ماں کو لگے گی۔ اس طرح کبیر اور ریا کے درمیان بات چیت چلتی ہے، محبت کی دومانی